یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ آج ماہ رمضان مبارک 1438 سن ہجری کا 29واں روزہ ہے۔ شاید یہ اس سال ماہ رمضان کی ہم نے آخری فجر ادا کی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ کل بھی ماہ رمضان کی فجر پڑھنا نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شرکت کی نیت کر لیجئے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، واقعی بہت خوب کہا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آخری فجر ہو، ذکر رسول کرتے ہیں۔ ہمارے آج میں نے نیت کی تھی محبوب کریم کا ذکر مبارک کریں گے، اپنے نبی کا ذکر کریں گے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، یہی وہ مصطفیٰ ہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بولو ہمارے یہ رمضان ہے، اس میں ذکر مصطفیٰ کا انشاءاللہ ثواب اور بڑھے گا۔ محمد ہمارے بڑی شان اور ایسا مقام ہے میرے آقا کا، انہی کے دم قدم سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ان کے صدقے ہم نے پایا نہیں؟ سب کچھ ان کے صدقے مل رہا ہے۔ اور ان کا رب کیا ارشاد فرما رہا ہے سورہ ضحیٰ میں؟ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اور آقا کا معاملہ ایسا تھا کہ اعلیٰ حضرت اتنا خوب لکھتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے پیارے حبیب
اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. یعنی اے حبیب جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں بلکہ اس سے کچھ دے دے، یا حسن اخلاق و نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں. تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم گئی نے، یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے گئے. سنو گے لالا زبان کریم سے نوری، یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے گئے. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان. آپ ذرا سنو آنے والے کو کیسا نوازتے ہیں، کیسا نوازتے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو کس کے پاس لائے؟ پیارے مصطفیٰ کے پاس. کٹا ہوا بازو لے کر کہاں لائے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک لگا کر اسے جوڑ دیا. محمد ہمارے بڑی شان والے. سارے آگے پیچھے اوپر نیچے. کیا عجب، آج رمضان کے آخری فجر ہو، آج ذکر رسول کرتے ہیں. شان والے کیا پتہ کسی کا جھومنا مصطفیٰ کو پسند آ جائے اور سب پر ایسی توجہ ہو جائے کہ بیڑا پار ہو جائے. محمد ہمارے بڑی شان والے. غزوہ احد میں تیر لگنے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نکل گئی. وہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر کہاں آئے؟ کسی کا بازو ٹوٹتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی کی آنکھ دکھتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن میرے صحابی کا بازو ٹوٹے تو مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں. ان کی آنکھ نکل جائے تو پیارے مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی آنکھ جو نکل گئی تھی وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. اور آقا نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ کو درست کر دیا. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے گئے نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی، یا علی یا علی، علی شیر خدا، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آشوب چشم کی شکایت کی. کس سے؟ نبی پاک سے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے، آقا نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ کی بیماری دور کر دی. محمد ہمارے بڑی شان. کونے والوں پیچھے بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کر آقا کا ذکر مبارک کرو. اوپر والوں، باہر والوں، بدری چینل والوں، بڑی شان والے. سبحان اللہ.
اسی غزوے کے موقع پر حضرت سلامہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوئے. کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ آقا کے پاس، میرے نبی کے پاس، خاتم النبیین کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس اپنی زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پاک لعاب دہن لگا کر اسے بھی درست فرما دیا. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر کس کے پاس حاضر ہوئے؟ ارے کس کے پاس؟ آقا کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس، خاتم النبیین کے پاس. سبحان اللہ. آقا کے پاس حاضر ہوئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب کیا کیا؟ اپنا دست مبارک پھیر کر ان کی ٹانگ کو درست کر دیا. ان کے لعاب دہن میں بھی شفا ہے تو ان کے دست مبارک میں بھی شفا ہے. ان کی خاک مبارک، ان کے قدموں سے لگی خاک میں بھی شفا ہے. تو جس پر نظر کر دیں تو نظر جس پر پڑ جائے اس کو بھی شفا نصیب کر دیتے ہیں. کہ اٹھ گئی جس پر محشر میں بخشا گیا، اٹھ گئی جس پر محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. محمد ہمارے بڑی شان والے، جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا. تو کس کے پاس جانا ہے بھیک مانگنے؟ کس کے پاس جانا ہے بھیک مانگنے؟ جب ایک موقع پر، یہ تو ایک صحابی کے واقعہ سنا ہے نا، ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی کیفیت یہ تھی کہ پانی ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ پانی ختم ہو گیا. فریاد کس کے پاس لے کر گئے؟ کس کے پاس؟ آقا کے پاس، ہمارے نبی کے پاس، پیارے مصطفیٰ کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس، خاتم النبیین کے پاس. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے شروع ہو گئے. محمد ہمارے بڑی شان والے، اپنے مولا کی ہے انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشن شراب ہوا کرتے ہیں. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ تو ہاتھ ٹوٹا، کسی کی آنکھ نکلی ہے، کسی کی پنڈلی کا پرابلم تھا، تو کوئی اور مسئلہ تھا. آگے بڑھیں. حضرت ربی اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا کیا معاملہ ہوا؟ ان کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے تو جنت مانگی. کیا مانگی؟ جنت مانگی. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنت عطا کر دی. یہ مالک جنت ہیں، یہ مالک جنت ہیں. فریاد یہاں کی جاتی ہیں، التجا یہاں کی جاتی ہیں، عرض یہاں کی جاتی ہے. یہ سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، برکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے۔ یہ کلام کیا ہے؟ یہ کلام کیا ہے؟ یہ امت سے محبت ہے کہ یہ آقا اپنے پیارے آقا اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ماں جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، باپ جب اکلوتے کو چھوڑے کے بلاتے یہ ہیں، مرکت میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اور ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے، مالک کل کہلاتے یہ گئے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی۔ اور صرف یہ تھوڑی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح حاضر ہو رہے ہیں، نا میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسانی فریاد نہیں کرتے تھے، بلکہ جانور بھی اپنی فریادیں عرض کرنے کے لیے اسی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک اونٹ نے کام زیادہ ہونے اور چارہ کم ہونے کی فریاد کی، کس سے؟ آقا سے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی داد رسی فرمائی۔ ایک شکار کی قید میں موجود ہرنی نے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانے کی التجا کی تو میرے آقا نے اس کی التجا پوری فرما دی۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد کھلائے رنجوئنا کرتے گئے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا، اور یہی وہ آقا ہیں جو اپنی امت کے لیے روتے تھے، اپنی امت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ ایسا امت کی محبت میں آپ تھے کہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، جس میں ہے کہ میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ تب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا دیے، اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر دعا کرنے لگے اور عرض کی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا تم میرے حبیب کے پاس جاؤ تو
تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مسبوغے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ابھی جو میں نے روایت پڑھی، اس طرح کی روایت ایک اور مقام پر بھی نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مضمون بیان کیا ہے انصراط الجنان میں، آپ سنیے اور غور کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جانے برادر، تو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے الفت صادقہ ہے، یعنی سچی محبت، وہ تیری اچھی بات سن کر چین بجبی یعنی ناراض ہو اور اس کی یعنی ختم کرنے کی فکر میں رہے، اور پھر محبوب بھی کیسا، جانے ایمان وقانی احسان، جس کے جمال جہاں آرا کا نظیر کہیں نہ ملے گا، اور خامہ قدرت یعنی قدرت کا قلم، تقدیر کا قلم نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا۔ کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا، کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھایا، کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا رات کا سونا ترک کر دیا، تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اللہ واللعین میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری بخشش کے لیے شب و روز گریا و ملول، یعنی تمہاری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ شب اعلیٰ حضرت کی قلم دیکھیے اور عشق رسول دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب یعنی رات کہ اللہ تعالیٰ نے آسائش کے لیے بنائی، اپنی تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے، صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا ہو رہا ہے،
ہر ایک قاضی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستروں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے، اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں 2 گز کی چادر میں دراز۔ ایسے سہانے وقت ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم بے گناہ پاک دامن عصمت پناہ اپنی راحت اور آسائش کو چھوڑ کر خواب و آرام سے منہ موڑ کر جبین نیاز آستان عزت میں رکھے ہیں کہ الہی میری امت سیاہکار ہے، میری امت سیاہکار ہے، درگزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا۔ جب وہ جانے راحت کان رافت پہ جب وہ جانے راحت بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے ہیں اور رب حبلی امتی فرمایا، جب قبر شریف میں اتارا لب مبارک کو جنبش ہو رہی تھی، بعض صحابہ کرام کان لگا کر سنے تو آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، امتی امتی۔ یہ میرے آقا کی امت سے محبت ہے کہ جب مزار شریف پہ آرام فرما ہو رہے ہیں تب بھی لب مبارک ہل رہے ہیں اور لب مبارک سے آواز آ رہی ہے، امتی امتی۔ قیامت کے روز عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زمین، اب یہ قیامت کا منظر ہے، تانبے کی زمین ننگے پاؤں، زبان پیاس سے باہر، سورج سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دغدغہ، مالک قہار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمان بے یار و دام آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے نفسا نفسی اذهبوا الی غیری، کچھ جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت یہی محبوب غم گسار کام آئیں گے تو قفل شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، یعنی آپ شفاعت کا تالا کھولیں گے، امامہ سر اقدس سے اتاریں گے اور اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے۔ میرے آقا اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے اور عرض کریں گے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی کہیں گے۔ یہ ہے میرے آقا کا مقام و مرتبہ، یہ ہے میرے آقا کی امت سے محبت کہ آقا قیامت کے روز بھی اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے رب سے بخشوا کر جنت میں داخلہ کروائیں گے۔ فرماتے میری امت، فرماتے میری شفاعت میرے ان گناہگار امتیوں کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا۔ آقا شفاعت کروائیں گے۔ جب اور انبیاء کرام کے پاس اہل محشر حاضری دیں گے تو انبیاء کرام کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی خیر کی طرف جاؤ، دوسرے کی طرف جاؤ۔ ہر طرف سے ہوتے 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 یہ سارے پہنچیں گے میرے آقا کی بارگاہ میں۔ آقا کہیں گے انا لہا، ہاں آج میں ہوں۔ آقا شفاعت کریں گے، آقا رب کے حضور حاضری دیں گے، آقا رب کے آگے سجدہ کریں گے، آقا شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور اس وقت آقا اپنے غلاموں پر کرم فرمائیں گے۔ اور وہ عالم ہوگا قیامت کا کہ مولانا حسن ادا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ 1000 جان فدا، 1000 جان فدا، نرم نرم پاؤں پہ پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، کبھی ماں جس بچے سے محبت کرتی ہے جب وہ بچہ گم ہو جائے ماں کیسے ڈھونڈتی ہے، اس ماں کے ڈھونڈنے کا عالم کیا ہوگا۔ حسن ادا خان رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ کسی نے عرض کیا آقا قیامت کے روز آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ ارشاد فرمایا مجھے میزان عمل پہ دیکھ لینا،
आका वहां ना पाऊं तो कहां ढूंढूं? कहा मुझे कौसर पे देख लेना। आका वहां ना पाऊं तो कहां ढूंढूं? मुझे पुल सिरात पे देख लेना, जहां मैं रब्बे सलीम उम्मती की सदाओं से उम्मत को पुल से पार करा रहा हूंगा। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। किसी तरफ से सदा आएगी, हुजूर आओ। जरा सोचिए, कयामत का मंजर है। हम सब ने कयामत में हाजिर होना है। किसी तरफ से सदा आएगी, हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। कोई कहेगा दुआ ही है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। कहेंगे और नबी इज़बू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, 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 हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। दुआए उम्मते बदकार विर्द लब होगी, खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा, खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कयामत का वो मंजर याद कीजिए। कौन मदद करेगा? बताइए कौन मदद करेगा? आका। अल्लाह से बख्शवाने के लिए हमारी सिफारिश
کس سے ہم نے عرض کرنی ہے؟ پیارے آقا سے۔ یہ ہیں ہمارے مددگار، یہ ہمارے غم گسار۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہہ گئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادوں کو ہم بھولتے جائیں گے، ان کی اداؤں کو ہم چھوڑتے جائیں گے؟ جو دنیا میں آئے تو اپنی امت کو یاد رکھا، روتے رہے امت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ اپنی اس بنیادی قوت کو سمجھیں، وہ ہے قوت عشق رسول، عشق رسول کا سرمایہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ ہے وہ طاقت، یہ ہے وہ روح کہ جب یہ روح، یہ طاقت جب مسلمانوں کے روئے روئے میں صحیح توبہ بسی ہوئی تھی، جرت نہیں تھی مسلمانوں کے آگے کسی کو کھڑے ہونے کی۔ ان کے سروں پر امامے ہوتے تھے، اور امامہ جس ٹوپی پر بنتا تھا اس ٹوپی میں میرے آقا کا منہ مبارک ہوتا تھا، میرے آقا کا بال مبارک ہوتا تھا، اور میرے آقا کے منہ مبارک کو سر پہ رکھ کر سید خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات حاصل کیا کرتے تھے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس عشق رسول جیسا کہ ہونا چاہیے اس کی حاجت ہے۔ ایسا جذبہ، ایسا ولولہ کہ بدر جیسے میدان میں بھی اگر تلوار ٹوٹ جائے تو صحابی بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرے، آقا تلوار ٹوٹی ہے، آقا درخت کی شاخ توڑ کر دے دیں، اور کہے کہ اس سے لڑو، تو وہ صحابی شاخ لے کر لڑنے چلے جائیں، اور وہ درخت کی لکڑی کی شاخ بھی تلوار کا کام کرتی تھی۔ وہ صحابی پوچھتے نہیں تھے، آقا یہ تو لکڑی کی شاخ ہے، یہ کیا کام کرے گی؟ وہ لکڑی کی شاخ نہ دیکھتے تھے، دیکھتے تھے کہ دینے والا کون ہے، دی کس نے ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی اس عشق رسول کی یادوں کو تازہ کرتی ہے۔ وہ اس دور صحابہ کرام علیہ رضوان کو یاد کرو جب ان سے کوئی قصور بھی ہو جاتا تھا، بتقاضا بشریت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ بچوں کا مسئلہ تھا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ان سے بڑھ کر ایمان کی کاملیت اور ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت اور توحید کا درس دینے سننے والے کون؟ مگر یہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عشق رسول کے ساتھ، یاد رسول کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ جیتے تھے۔ ایسی محبت تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہ ایک صحابی رسول کو دشمنوں نے پکڑ لیا، اب قریب تھا کہ انہیں شہید کر دیا جاتا۔ کسی نے آ کر دل کے تار چھیڑ دیے، کسی نے آ کر کیا کہا جس کا خلاصہ یہ ہے روایت کا، میں روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام سے رہیں اور آپ کی جگہ پر پیارے آپ کے نبی یعنی ہمارے آقا کو لے آیا جائے
تو اب کیا کہتے ہیں؟ کیا خوب جواب دیا میرے آقا کے پیارے صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ تو بڑی دور کی بات کی، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں اور وہاں میرے آقا کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں روایت کا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین عشق رسول کہ وہ واقعات ہمیں یاد دلا رہی ہے، محبت رسول کے وہ واقعات یاد دلا رہی ہے، جو عقیدت تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، جو محبت تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور جو حسن اعتقاد تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اور جس طرح یہ فریادیں لے کر آتے تھے اور میرے آقا ان کی فریادیں سنتے بھی تھے، ان کی فریادیں پوری بھی کر دیا کرتے تھے۔ آج اس دور کی یاد تازہ کرتی ہے دعوت اسلامی، اور ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معرفت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو جینا ہے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے آقا کے غلاموں؟ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑتے ہو، پیاری پیاری اداؤں کو چھوڑتے ہو۔ آقا کی سنت مسواک، اس کو اپناؤ۔ آقا کی سنت امامہ شریف، اس کو اپناؤ۔ آقا کی سنت زلف شریف، اس کو اپناؤ۔ آقا کی سنت چہرے مبارک پر داڑھی سجانا، اس کو اپناؤ۔ لباس تمہارا سنت کے مطابق، چلنا تمہارا سنتوں کے مطابق، کھانا تمہارا سنتوں کے مطابق، پہننا تمہارا سنتوں کے مطابق۔ کیوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ گویا کہ سرکار سے واقعی سچی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اور کیا جب کہ میرے آقا اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ ہم سرکار کی سنتوں کو چھوڑ کر کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ کہاں کھو گئے ہیں ہم؟ آج دعوت اسلامی کہ یہ مدری ماحول، اس کا دامن بہت بڑا ہے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام، بہت بڑا ہے۔ بس ہم اس کے دامن میں چھپ جائیں، ایسے چھپ جائیں کہ ہمیں دعوت اسلامی کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے۔ کیا جب کیا پتا کہ کل بیان کرنے کا مجھے اس وقت موقع ملے یا نہ ملے، آپ ہوں یا نہ ہو سکتا ہے کہ کل اس وقت ایک تعداد جا چکی ہے، مگر آج بس یہ درس لے کر آپ نے ضرور جانا ہے کہ ہم نے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جینا ہے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جینا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتے کرتے جینا ہے، دعوت اسلامی کے سنتوں پر پیغام کے ساتھ ہم نے جینا ہے، اور اسی پیغام محبت اور یہ سنتوں برے پیغام کو لے کر ہم نے کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی جانا ہے، ملک ملک جانا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم لینی بھی ہے اور اسے پہنچانا بھی ہے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو کچھ عرض کیا تھا، بہت برا حال ہے۔ برائے کرم مہربانی کریں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وقت نکالیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے لیے، درس و بیان کے لیے وقت نکالیں، قرآن کریم دروس سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، قرآن کریم دروس سکھانے کے لیے وقت نکالیں۔ مہربانی کریں، اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس یہ نیت کریں کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، یہ عزم لے کر جائیں۔ کون کون پکا عزم لے کر جائیں؟ روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں۔ اگر آپ کے کسی گاؤں میں، علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالیگان نہیں لگتا، آپ سستی مت دکھائیے گا۔ بس آج آپ یہ ذہن لے کر جائیں، یا تو میں مدرسۃ المدینہ میں بالیگان میں یا تو میں پڑھنے والا بنوں گا یا پڑھانے والا بنوں گا، اور اگر میرے یا نہیں ہے تو میں جاتے ہی شوال و مکرم کے مہینے میں ہی اپنے مدرسۃ المدینہ بالیگان قائم کروں گا۔ نگران سے، ذمہ دار سے رابطہ کریں، تھکنا نہیں ہے،
کہ میں نے فون کیا، نگران نے اٹھایا نہیں، ذمہ دار نے جواب دیا نہیں، ہم پیچھے پڑے رہیں گے، اور جب تک اپنے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان کھول نہ لیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج اس کا ارادہ کریں، آج اس کا عزم کریں، یا تو پڑھنے والے بنیں گے یا پڑھانے والے بنیں گے، اور نہیں ہے تو کھولیں گے۔ اس کی کون نیت کرتا ہے؟ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ جب آپ روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے نا، انشاءاللہ آپ کی وابستگی رہے گی مدنی ماحول سے۔ ایک دن کی چھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک دن کی چھٹی بھی نہیں۔ جو ایک طریقہ کار ہے، جتنے دن مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے آپ نے لگانا ہے۔ لگائیں گے؟ شرکت کریں گے؟ کون بھی سارے؟ چلو جس کی نیت ہوگی وہی ہاتھ اٹھائے گا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی نیت بنا ہی لیتے آج یار۔ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ شاباش، کون کون نیت کر رہا ہے؟ سچی نیت، پکی نیت۔ مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغان، اور درس فیضان سنت بھی آپ کے یہاں مسجد میں، علاقے میں، گھر میں، جہاں کہیں بھی اللہ توفیق دے فیضان سنت کا درس ضرور دے۔ انشاءاللہ یہ چند مدنی کام باندھ لیں، ہر ہفتے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مبالغہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی ہے، کرنی ہے، مطلب میں ہوں اور میری دعوت اسلامی ہے۔ اور ہر ہفتے میرے پیر صاحب کا مدنی مذاکرہ اب نہیں چھوٹے گا، اب نہیں چھوٹے گا۔ اچھی نیت کرے، علم دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہوں، اور دوسری اچھی نیت میں بتاؤں، محبت کرنے والوں سے، پیار کرنے والوں سے، تعلق رکھنے والوں کو بہت اچھی نیت ایک اور دے رہا ہوں کہ آج میں اپنے پیر صاحب کی مدنی چینل پر یا فیضان مدینہ آ کر براہ راست زیارت کروں گا، زیارت کروں گا، اور علم دین سیکھوں گا انشاءاللہ۔ تو مدنی مذاکرہ اب نہیں چھوٹے گا۔ اس پر کون پکی نیت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر، اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ جس کی نیت دیکھو، جھوٹی نیت نہیں کرنی، جھوٹی نیت نہیں کرنی، ہمیں سچ سچ اور صرف سچ ہی بولنا ہے۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور میں اب دعوت اسلامی کے ساتھ چپک گیا، بس اب اگر کوئی کھینچے گا تو میرے پرزے پرزے ہو جائیں گے، مگر دعوت اسلامی نہیں چھوٹے گی۔ کون کون کون؟ لبیک۔ کیا پتا کہ آج آخری گھڑی ہو، اور اس آخری گھڑی میں کتنا بہتر کہ پیر صاحب کی زیارت ہو جائے نا۔ اللہ ان کی نظروں کے صدقے ہماری نیتوں پر استقامت کی مہر لگا دے۔